بعض حضرات یہ کہتے ہیں، مجھ سے بڑی بحث کی ایک صاحب نے، کہ یہ آپ لوگ اندھے مقلد ہو اور خطبہ عربی میں دیتے ہو. خطبہ تو اصل میں وعظ و نصیحت ہے اور وہ قومی زبان میں ہونا چاہیے، اردو میں، انگلش میں، فارسی میں. کیا خیال ہے؟ تو یہ آپ لوگ چونکہ اندھے مقلد ہو، چونکہ آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے، تو اب کیا کرتے ہو؟ خطبہ عربی میں. حالانکہ خطبہ تو جمعے کے خطبے کی بات کر رہا ہوں، وہ تو واضح و نصیحت ہے. تو ان کو تو میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ ان کا جو انداز کلام تھا وہ طنزیہ تھا. جو آدمی طنز کر رہا ہو نا وہ سمجھنا نہیں چاہتا اس کو. آپ وہ کیونکہ اسٹائل جب بات کا یہ ہوگا کہ اندھے مقلد ہو، اس کا مطلب ہے اس کا مقصد صرف تانا ہے، یہ سمجھنے کے لیے نہیں آیا. تو میں نے ارادہ کیا تھا میں کسی وقت بیان میں اس کا جواب دوں گا. یہ بات خوب یاد رکھیں، خطبہ جو ہے نا، ہم خطبہ عربی میں اس لیے دیتے ہیں کہ اس خطبے کو قرآن نے ذکر اللہ قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اس ذکر میں خطبہ بھی داخل ہے، اور ذکر اللہ عربی میں ہوتا ہے. اردو میں جتنے بھی ذکر ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، کوئی بھی اردو میں یا انگلش میں وہ ورڈنگ ہے انہی الفاظ میں ہے، وہ عربی میں ہے، کیونکہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے. نہیں یاری بات؟ عربی کیا ہے؟ اسلام کی سرکاری زبان ہے. تو اللہ نے اس کو ذکر قرار دیا، اس لیے تمام فقہا، تقریباً تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ کس میں ہوگا؟ عربی میں. وہ الگ بات ہے اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے وہ مختلف زبانوں میں، لیکن جو اصل خطبہ ہے وہ کس میں ہوگا؟ عربی میں. رہا یہ مسئلہ کہ بھئی خطبے کا تو مقصد ہے وہ تو واضح و نصیحت ہے، تو وہ اردو میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. تو یہ دلیل تو آپ ذکر اللہ میں بھی دے سکتے ہیں. ذکر اللہ کا مقصد اللہ کی تعریف ہے، تو وہ کس میں ہونی چاہیے؟ بھائی 33 دفعہ جو آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہو، یہ سبحان اللہ الحمدللہ نہ پڑھو، آپ بولو کیونکہ مقصد اللہ کی بڑائی ہے تو ایسے الفاظ میں ہونا کہ مجھے سمجھ میں تو آئیں. تو آپ سبحان اللہ کے بجائے جو نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، تو آپ یوں کہا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. پھر جب الحمدللہ کی باری آئے تو بجائے الحمدللہ کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کی 33 دفعہ. پھر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے 34 دفعہ. پھر جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ، وہی بادشاہی بھی اسی کے لیے اور حمد بھی اسی کے لیے. تو یہ پورے سسٹم کیا کر دو. حدیث میں آتا ہے تیسرا کلمہ جو صبح پڑھے گا 100 دفعہ، اس سے بہتر کوئی نیکی نہیں کر سکتا. تو وہ بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بجائے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ کیونکہ مقصد اللہ کی تعریف ہے تو وہ ہم ایسے الفاظ میں کریں گے جو سمجھ میں آ رہی ہو تو وہ مقصد زیادہ پورا ہوگا. تو جیسے وہاں یہ آپ کی منطق نہیں چلتی، ایسے ہی جمعے کے خطبے میں بھی منطق نہیں چلے گی. اور سب سے مضبوط دلیل قرآن کی آیت کے بعد یہ ہے کہ یہ فلسفہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا. خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی حکومتیں بہت بڑے حصے میں پھیل چکی تھیں، جس میں اجمیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، مختلف زبانیں تھیں، مگر آج تک کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا صحابہ کے تابعین اور تبع تابعین سے جو سیٹ اپ چلتا آ رہا ہے کہ انہوں نے جمعے کا خطبہ کسی اور زبان میں جا کے دیا ہو. کوفہ میں عربی نہیں تھی جب کوفہ فتح ہوا ہے، ان کی زبان الگ تھی، لیکن کوفہ کی مسجدوں میں بھی خطبہ کس میں ہوتا تھا؟ عربی میں. خلافتیں قائم ہوئیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی، فارسی زبان اسلام کی یعنی مسلمانوں کی جو گورنمنٹ تھی بعض علاقوں میں تو اس کی سرکاری زبان فارسی بن گئی، مگر پھر بھی خطبہ کس میں ہوا ہے؟ تو یہ سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے مجتہدین معاذ اللہ کیا بے وقوف تھے، ان کو یہ لاجک سمجھ میں نہیں آئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، آپ ترک تقلید میں کچھ ضرورت سے زیادہ آزاد ہو گئے ہیں، اس کا نقصان ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پوری دنیا میں جہاں بھی صحابہ کرام گئے ہیں، انہوں نے چاہے وہ عربی ہو یا اجمی، اس ملک کا رہنے والا، جب بھی وہ خطبہ دیتے تھے تو کس زبان میں؟ عربی میں دیتے تھے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اسلام عربی زبان کو زندہ بھی رکھنا چاہتا ہے تاکہ عربی الفاظ سے لوگوں کو مناسبت، بولو بھائی، رہے. کیونکہ آپ اس سے آگے بڑھیں گے نا تو پھر بہت سے لوگ اس پہ بھی اس زمانے میں ریسرچ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں
کہ نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے تاکہ مقصد حاصل ہو, اور باقاعدہ یہ شروع بھی کر دیا. ہمارے جاننے والے ایک صاحب ہیں, وہ اردو میں نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, روز جزا کا مالک ہے. پورا اس پروگرام چل رہا ہے ان کا اردو میں. تو اگر آپ اس طرح منطق چلا کے زبان کو چینج کرو گے تو اس سے عربی کو بھی کیا ہوگا, چونکہ اسلام کی سرکاری زبان, اسلام آیا عربی میں ہے, تو اسلام اس زبان کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اور یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی بالکل وہی عربی ہے جو 1400 سال پہلے تھی, جبکہ دنیا میں جتنے مذاہب آئے ہیں ان کی زبانیں محفوظ نہیں ہیں, چینج ہو گئیں. صرف یہودیوں نے اپنی زبان کو سیو رکھا, وہ بھی بہت ہی محدود پیمانے پر, جبکہ عربی 20 ملکوں کی زبان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسلام عربی کو بھی زندہ رکھنا چاہتا ہے. اس لیے جمعے کا خطبہ کس زبان میں ہوگا؟ جو سنت ہے, جو صحابہ کی تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین اور مسلمان خلفاء کی سنت ہمیشہ سے چلتی آئی ہے, وہ یہی ہے کہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.